فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا یہ ایک عذاب تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر چاہتا نازل فرماتا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اب جو بندہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے شہر ہی میں صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید سے ٹھہرا رہے اور اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اس کے لیے شہید جتنا اجر ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بیماری کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ یہ طاعون کیا ہے، سنا ہے کہ پچھلی قوموں میں تھی، یہ کوئی بیماری تھی، کوئی مرض تھا۔ تو ایک وبائی مرض تھی کہ جب کسی علاقے میں آتی تھی تو پورا کا پورا علاقہ اس بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتا تھا، مٹ جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ عذاب کی صورت میں آتا ہے کہ پوری کی پوری بستی کو، پورے کے پورے علاقے کو ملیا پیٹ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جس علاقے میں یہ بیماری آئے وہ اس علاقے کو مکمل تباہ کر دیتی ہے، کوئی بندہ نہیں بچتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلی قوموں کے لیے تو بے شک عذاب تھا، لیکن اس قوم کے لیے، اس میری امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں بھی اجر رکھا ہے کہ اگر ایک علاقے میں یہ طاعون، یہ وبائی بیماری پھیل جاتی ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اگر میری تقدیر میں اس سے موت لکھی ہے تو پھر بے شک موت ہی میرے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو اس کا کیا اجر دیتے ہیں کہ شہادت کے رتبے پر فائز کرتے ہیں۔ شہادت صرف یہ نہیں کہ جو مد مقابل کافر سے لڑتے ہوئے فوت ہو جائے، قتل ہو جائے، بلکہ اسلام میں شہادت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مثلا ایک انسان، اس کے پیڑ میں بیماری ہے، اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اگر وہ مر جائے، یا اگر انسان غرق ہو جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، اسی طرح ایک عورت ہے حالت زچگی میں فوت ہو جائے، تو یہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی حالتوں میں مرنے والے لوگ شہادت ہیں۔ پھر یہ جو بیماری طاعون کی بیماری، اگر انسان اس پر صبر کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بیماری آئی تھی، جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، سپہ سالار کے لیڈر تھے ایک شام کے علاقے میں، جنگیں ہو رہی تھیں، تو وہاں یہ بیماری پھوٹ پڑی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرا اتنا بڑا لیڈر، کمانڈر، گورنر، سپہ سالار، مجاہد، وہ ختم ہو جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا۔ تو انہوں نے خط لکھا، پیغام بھیجا کہ امیر المومنین حکم دے رہے ہیں کہ اس علاقے سے نکل کر ادھر مدینے میں آ جاؤ، لیکن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اس قاعدے کے تحت کہ جب خالق کی معصیت کسی کام میں آ جائے تو پھر مخلوق ہی نہیں مانی جاتی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی خط کے جواب میں لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس علاقے میں یہ بیماری پھیل جائے، جس علاقے میں یہ مرض پھوٹ پڑے، تو پھر جو اس علاقے میں ہے ادھر سے وہ بھاگے نہیں، نکلے نہیں، اور جو باہر ہے وہ اس علاقے میں داخل نہ ہو۔ تو چونکہ یہ بیماری یہاں پھیل چکی ہے تو اس لیے میں اس علاقے سے نہیں نکلوں گا، بلکہ اپنے دوسرے سپہ سالاروں کے ساتھ، اپنے مجاہد دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اگر میری تقدیر میں موت لکھی ہے تو میں یہیں مروں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم سپاہی کو، عظیم مجاہد اور سپہ سالار کو اس شام کے علاقے میں اسی بیماری کی وجہ سے شہادت نصیب کی۔ تو بے شک کوئی بھی بیماری اگر اس پر انسان صبر کرے اور اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، آزمائش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، تو اس پر بے شک اجر ہے۔
اور پھر یہ بیماری جو بالکل جان تک لے جائے، تعاون کی بیماری، وبائی مرض، تو اگر انسان اس پر بھی صبر کرتے ہوئے یہی نیت رکھے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اگر میرے مقدر میں اتنا وقت ہے جو بس اس بیماری کے ساتھ میں نے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو بے شک اس کے لیے شہادت کا اجر ہے، اور اس سے بڑا اجر اور انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس عظیم رتبے پر فائز کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، الحمد للہ رب العالمین۔